اچھی زندگی۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تنگی سے نکلنے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور روز قیامت کی تنگی سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی رات میں تہائی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ قل ھو اللہ احد تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ اپنی زندگی کا ایک ہی اصول بنا لیں اور اس بات کو پلو سے باندھ لیں کہ آپ جنت کے لیے بنے ہیں، دنیا کے لیے نہیں بنے، اور جو لوگ جنت کے لیے بنے ہوتے ہیں وہ دنیا کے ہاتھوں جہنم کا سامان اکٹھا نہیں کرتے، بلکہ وہ دنیا سے بہت بچ بچ کر نکلتے ہیں، آرام آرام سے، تاکہ پل صراط آسانی سے پار کر سکیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے میرے رب کریم، میرے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، جو دشواریاں، بیماریاں، پریشانیاں اور آنے والے خدشات و آفات ہیں ان سب سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ قد افلح من تزکی، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14۔ دعا۔ اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی۔ اے اللہ، میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا لے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، تم میں سے آئندہ جو زندہ رہے گا امت کے اندر بہت سارے اختلافات دیکھے گا، تو تم باقی رہنے والوں کو میری وصیت ہے کہ نئے نئے فتنوں اور نئی نئی بدعتوں میں نہ پڑنا، کیونکہ یہ سب گمراہی ہیں۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص ان حالات کو پالے تو اسے چاہیے کہ وہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر قائم رہے اور جمع رہے، اور میری اس نصیحت کو اپنے دانتوں کے ذریعے مضبوطی سے دبا لے، یعنی ان ساری نصیحتوں پر مضبوطی سے عمل کرے تو وہ صحیح اس پہ ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 26